أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم فقہ القلوب کے پیج نمبر 126 سے شروع کریں گے. وقد اقسم اللہ عز وجل محذرا لاولیائہ. یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں دوسری جلد میں سے فقہ خطر النفاق. خطر النفاق کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پیج 126. وقد اقسم اللہ عز وجل، اور تحقیق قسم کھائی ہے اللہ عز وجل نے، محذرن ڈراتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے، لأولیائہ اپنے دوستوں کو، ومنبہن اور آگاہ کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے، علی حال ہؤلاء ان لوگوں یعنی منافقوں کے حالت کے بارے میں، بقولہ اپنے اس فرمان میں، فلا وربک لا یؤمنون پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یحکموک یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو، فی ما اس معاملے میں جو شجر بینہم ان کے درمیان اختلاف ہوا، ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور وہ سر تسلیم پوری طرح خم کر دیں اور پوری طرح اس چیز کو مان جائیں. یعنی فلا منافق کو وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ نفاق کے خطرے سے باہر نہیں آتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، اور خاص طور پر جب آپس میں لوگوں کے مسلمانوں کے درمیان باہم کوئی اختلاف ہو کسی مسئلے پر، تو اس معاملے میں آپ کی کہی ہوئی بات کو امپورٹنس نہ دے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صریح صاف واضح حدیث ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے ہم کہتے نہیں ہمارے امام کا نقطہ نظر یہ ہے، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، میری عقل یہ کہتی ہے، یہ لاجیکل ہے، یہ اللاجیکل ہے، ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز سے بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محتاط رہنے کی بات کی، یعنی محتاط کیا ہے، یعنی محذرن یعنی ڈرایا بھی ہے، خبردار کیا ہے، احتیاط برتنے کو کہا ہے، آگاہ کیا ہے کہ انسان ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، نفاق سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حتمی بات قرار نہ دے، اس کو پوری طرح قبول نہ کرے. کیونکہ آپ دیکھیے
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، یعنی اتنی خوش دلی کے ساتھ فیصلہ قبول کرے، اور پھر یہ کہ پوری طرح اس کے آگے سر جھکا دے کہ میں نے مان لیا، سمعنا و اطعنا، یہ نہیں کہ مارے بندھے یا کسی کے دباؤ میں آ کے، یا یہ کہ میجورٹی کی رائے یہ ہے تو مجھے بھی یہی لے لینا چاہیے، نہیں، اپنے دل کی خوشی سے پورے شرح صدر کے ساتھ یہ فیصلہ کرے۔ پھر منافقین کا حال کیا ہے؟ تسبق یمین احدہم تسبق یمین احدہم کلامہ، تسبق سبقت لے جاتی ہے، یمین قسم، احدہم ان میں سے ایک کی یعنی منافق کی، کلامہ اس کے کلام پر، یعنی بات سے پہلے قسم کھاتا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا بات بات پہ قسمیں کھانا، لعلمہ اس کے علم کی وجہ سے، یعنی اسے معلوم ہوتا ہے، ان قلوب اہل الایمان کہ اہل ایمان کے دل، لا تطمئن الیہ اس سے مطمئن نہیں ہے، یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو سچے ایمان والے لوگ ہیں یہ منافق کی بات مانیں گے نہیں اتنی جلدی سے، اس پر ان کا اعتماد نہیں، کانفیڈنس نہیں، فَيَتَبَرَّأُ تو وہ بری ذمہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، بِيَمِينِهِ اپنی قسم کے ذریعے، من سوء الظن به برے گمان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بارے میں جو گمان ہے اس اس کے بنا پر، اتخذوا ایمانہم جنتاً انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ پھر وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، دوسرے کو مطمئن کرتے ہیں، اور دوسرے ان کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ مخلص لوگ نہیں، اس گمان کو دور کرنے کے لیے، اپنا امیج درست کرنے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان یا رکب الایمانی دونوں طرح سے، فلما رأوا طول الطریق وبعد الشقة نکصوا على اعقابهم ورجعوا، برزوا وہ نکلے، الی البیداء بیداء تک، مع رکب الایمان ایمان کے قافلوں کے ساتھ، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ابتدا میں میدان میں آئے، بیداء میدان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جیسے میدان میں نکلنا، اس کا یہ مطلب ہے فزیکل میدان ہو کوئی، یعنی معنوی طور پر میدان کی بات ہو رہی ہے، یعنی ابتدا میں وہ اہل ایمان کے ساتھ نکلے تھے، فلما رأوا پھر جب انہوں نے دیکھا، طول الطریق لمبا راستہ، طول کہتے ہیں لمبائی کو، وہ بعد اور دور ہونا، الشقہ مسافت کا، نکصوا علی اعقابہم تو یہ اپنی ایڑیوں پہ پلٹ گئے، یعنی منافقین ابتدا میں، جیسے وہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی مثالوں میں آتا ہے کہ منافقین کی جو 2 مثالیں ہیں ان میں آتا ہے نا کہ پھر جب فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو یہاں یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اس راستے میں بڑی مشقتیں ہیں، اور یہ تو روز کی بات ہے، صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر روز ایک نیا امتحان ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو اس بات سے وہ گھبرا گئے اور واپس اپنی حالت پہ، یعنی کفر کی حالت پر یا اپنے نفاق کی حالت پہ پلٹ گئے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا،
یہ اس لیے کہ یقیناً وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کر لیا. فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، تو اب وہ بات بھی نہیں سمجھتے. یعنی آپ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ان کی اس حرکت کی وجہ سے، ان کے اس نفاق کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ ایک شخص جو کبھی اسلام کی طرف آیا ہی نہ ہو، دین کی طرف آیا ہی نہ ہو، اس کو دین کی بات سمجھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن جو شخص دین پڑھ بھی جائے یا دین میں آ جائے اور دیکھ بھی لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پلٹ جائے یا اس کا دماغ بکھر جائے، تو اس کے ساتھ آپ چاہے آرگیومنٹ کریں، اس کو نصیحت کریں، اس کو محبت سے سمجھائیں یا ناراضگی سے سمجھائیں، وہ اپنی اسی بات پہ اٹکا رہتا ہے. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے توفیق باقی نہیں رہتی. جی. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. احسن الناس اجساما، لوگوں میں جسم کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین ہے، نہایت خوبصورت. وَأَخْلَبُهُمْ لِسَانًا، لیکن زبان کے اعتبار سے دھوکہ دینے والے، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے. وَأَلْطَفُهُمْ بَيَانًا، بولنے میں بڑے نرم. وَأَخْبَثُهُمْ قُلُوبًا، دلوں کے نہایت گندے، خبیث. دل خبیث، زبانیں میٹھی، اور ویسے بات چیت میں دھوکہ دینے والے، جسمانی طور پر بہت خوبصورت، فٹ، سمارٹ. فہم کالخشب المسندہ، تو وہ کرینے سے رکھی ہوئی، دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہیں. التی لا ثمر لہا، وہ جن کا کوئی پھل ہی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ثمر ہوتا آؤٹ کم، یعنی جن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ولا ينتفع بها، نہ ہی ان سے کوئی نفع اٹھایا جا سکتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن اتنے بے فائدہ کہ گویا دیوار کے ساتھ چنی ہوئی لکڑیاں ہوں، لکڑیوں کے تختے ہوں جو چن کے لگا دیے گئے ہوں. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہم العدو، یہی اصل دشمن ہے. فاحذرہم، ان سے بچ کے رہیے. قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت. انا یؤفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں. تو یہاں منافقین کی کچھ صفات بتا دی گئی. نمبر 1 کہ جسمانی طور پہ بڑے خوبصورت. نمبر 2 گفتگو میں بڑے اچھے. نمبر 3 بے فائدہ، بے مقصد. نمبر 4 انتہائی جبنا، یعنی بزدل، انتہائی بزدل، کہ ہر، یعنی چونکہ دل کے چور ہیں، میں نے دیکھا چور کی داڑھی میں تنکا، تو انتہائی بزدل ہے کہ کہیں خوف خطرے کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں ان کے خلاف کچھ ہونے لگا ہے. تو ان کی ساری صفات یہاں کھول کے بیان کر دی گئی. اور پھر یہ کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، ان کی عقل کیسے گھوم جاتی ہے، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اصل چیز ان کو نظر کیوں نہیں آتی. جی. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم
وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، لیٹ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ولا یشہدون الجماعۃ الا قلیلا، اور جماعت میں بڑا کم ہی حاضر ہوتے ہیں، جماعت سے نماز تو مشکل سے ہی پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، یا نماز کی طرف آتے ہیں۔ قیام کا مطلب لازمی نہیں کہ کھڑے ہی ہونا، مطلب نماز قائم کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یعنی نماز میں بھی تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کا ذکر، عام طور پر بھی اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقین کی علامتیں ہیں۔ جی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. تلک معاملتہم للخالق، ان کا یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی عبادت میں یہ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اما معاملتہم للخلق، جہاں تک ان کے مخلوق کے ساتھ معاملے کا تعلق ہے، فکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس طرح ہی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانتی بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یحلفون کذبا انہم منکم وما ہم منکم، جھوٹی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی وہ بھی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اوپر اوپر سے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، تم جیسے ہی ہیں، تمہارے لیے بڑے مخلص ہیں، لیکن وہ ہیں نہیں۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے کی وجہ سے وہ قسمیں کھا کے تمہیں مطمئن کرتے ہیں، ورنہ انہیں یہ بھی ضرورت نہیں تھی کہ تمہارے سامنے سچے بنے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لیس فی قلوبہم شجاعۃ، ان کے دلوں میں کوئی بہادری والی بات ہی نہیں ہے۔ یخافون ان اظہروا حالہم من المؤمنین، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا حال مومنوں پہ ظاہر ہو گیا۔ وَيَخَافُونَ أَن تَتَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں کہ ان سے کس طرح یعنی بچ سکتے ہیں۔ فَيَتَخَطَّفُهُمُ الْأَعْدَاءُ، تو ان کو دشمن اچک لیں گے۔ قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ رَذِيلَتَيْنِ، انہوں نے 2 گھٹیا حرکتوں کو اکٹھا کر رکھا ہے، رذیلۃ الکذب و رذیلۃ الجبن، جھوٹ اور بزدلی کو، یہ 2 بدترین آتے ہیں، گھٹیا آتے۔ فما اشد خوفهم وجبنهم، ان کا خوف اور ان کی بزدلی کس قدر شدید ہے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات
او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون. استغفر اللہ. اگر وہ پالیں کوئی جائے پناہ، ملجا، ملجا ماوا جس کو کہتے ہیں، او مغارات یا غار، غار کیو، او مدخلن یا داخل ہونے کی جگہ یعنی گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ، چھپنے کی کوئی جگہ، لولوا الیہ تو مڑ کے اس کی طرف بھاگ جائیں گے، وہاں چھپ جائیں گے، وہم یجمحون اور وہ سرپٹ دوڑ رہے ہوں گے. یعنی اگر انہیں کوئی چھپنے کی جگہ نظر آئے تو دیر نہیں لگائیں گے، بھاگ کھڑے ہو گے اس کی طرف، جا کے اس میں پناہ لے لیں گے، اتنے بزدل ہیں. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ان اصاب المؤمنین عافیتا و نصر، اگر مومنوں کو عافیت اور کامیابی نصیب ہو، ساءہم ذالک تو یہ بات ان کو بڑی بری لگتی ہے، وغمہم اور انہیں غم میں ڈال دیتی ہے، وان اصابہم ابتلاء اور اگر انہیں کوئی آزمائش آتی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وامتحان یمحص قلوبہم اور مومنوں پہ کوئی امتحان آ جاتا ہے جو ان کے دلوں کو خالص کر لیتا ہے. سبحان اللہ. امتحان دلوں کو خالص کرتے ہیں. بندے کا چل پتہ جاتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، اللہ سے محبت کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس کتنا ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، تو مجھے ہمیشہ یہ چیز اس طرح میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، جیسے بعض اوقات مائیں ناراض ہو کے چھوٹے بچے کو لگاتی ہے نا ایک ہاتھ، تو وہ روتا بھی اور ماں کے ساتھ پھر چمٹتا بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے ماں اس کو سبق سکھا رہی ہے لیکن وہ ماں سے نفرت نہیں کرتا، ناراض ہو کے کہیں نہیں چلا جاتا، پھر ماں ہی کی طرف لوٹتا ہے. تو یہ اس کی خالص محبت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یعنی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یعنی تیری سزا سے تیری طرف عافیت چاہیے، اور تیری ناراضگی سے کہ تیری طرف رضا چاہیے. یعنی تو اسے یعنی بندوں سے بندہ ناراض ہوتا ہے یا بندے کسی ناراض ہوتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ واپس اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں، وہیں جا کے پناہ لیتے ہیں. تو امتحان تکلیف مومن پہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ روتا ہے، وہ اللہ کے آگے سجدے کرتا ہے، اور اس طرح کوئی بھی تکلیف اس کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو ایسا امتحان جب مومنوں پہ آتا ہے جو ان کے دلوں کو خالص کرتا ہے، وَيُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ أَفْرَحَهُمْ ذَلِكَ وَسَرَّهُمْ، اور وہ ان کے ذریعے ان کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور ان کو خوش کر دیتا ہے اور ان کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرتا ہے. یعنی جب مومنوں پر کوئی تکلیف آتی ہے جو ان کے گناہ معاف کرتی ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، تو یہ تکلیف منافقوں کو بڑا خوش کرتی ہے. یہ شماتت الاعداء بھی کہلاتی ہے نا یہ بات، کہ کسی تکلیف پر دشمن کا خوش ہونا، یعنی یہ مومنوں کے بالکل خیر خواہ نہیں ہے. جب مومنوں پر کوئی تکلیف آتی ہے جس سے ان کے تو درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تکلیف کو یہ دشمن دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر خوشیاں مناتے ہیں، ان کے لیے خوشی کا سامان ہو جاتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط،
بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرے میں لیے ہوئے، یعنی ان کے سارے اعمال اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی بھی چیز نہیں، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ إن ان کو دے گا۔ تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ ثقلت علیہم النصوص فکرہوها، قرآنی آیات یا نصوص جو ہوتی ہیں، ٹیکسٹ جو ہوتا ہے، ریویلڈ ٹیکسٹ، یہ ان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت سننا، قرآن پڑھنا، قرآن کا حکم جاننا ان کے لیے موت ہوتا ہے، تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کی کسی بات کے جواب میں ان کو قرآن کی آیت سنائیں یا کوئی حدیث سنائیں تو کہتے ہیں یہ نہیں سناؤ، ہمیں یہ نہیں بتاؤ، ویسے بات کرو، یہ نہ کرو، باقاعدہ روکتے ہو۔ میرے یہ پرسنل ایکسپیرینس، یہ سو کالڈ مسلمانوں کی مجلس میں آپ تو ہر وقت حدیثیں ہی سناتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ بات سننی پڑتی ہو، ہر وقت ہمیں آیتیں نہیں سناؤ، یا کوئی آیت یا حدیث کوٹ کرے تو ان کے دلوں پہ بوجھ سا پڑ جاتا ہے، کان بلاک کر لیتے ہیں، ہاں یہ تو پتہ ہی ہے، سنی ہوئی ہے، پتہ ہے پتہ ہے۔ اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کی بات ذکر کی جائے بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اچھا اور کیا کہا۔ اس پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس چیز کو پڑھنے اور سننے سے دل زیادہ خوش ہوتا ہے اور کس چیز کو ہم امپورٹنس زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ منافقین کی یہ علامت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی باتیں جو ہیں وہ پسند نہیں آتی۔ وَآيَاهُمْ حَمْلُهَا، اور عاجز کر دیا ان کو ان کے اٹھانے نے، یعنی ان کو یاد کرنے اور پڑھنے اور سنبھالنے۔ فَأَلْقَوْهَا، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا، ڈال دیا۔ وَوَضَعُوهَا، اور رکھ دیا، یہ نہیں ہم سے یاد ہوتا ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا، ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ وَتَفَلَّتَتْ مِنْهُمُ السُّنَنُ فَلَمْ يَحْفَظُوهَا، اور سنتیں ان سے چھوٹ کر بھاگ گئی۔ تفلتت، فلم يحفظوها، انہوں نے ان کی حفاظت ہی نہیں کی، یعنی اول سنتوں کو جانا نہیں، جو سنتیں معلوم بھی تھی وہ بھی ان سے چھٹ گئیں۔ سنتوں کا چھٹنا یہ بھی ایک خطرناک علامت ہے، چاہے نماز کی سنتیں ہوں اور مستقل طور پر انسان چھوڑ دے، یا پھر روزمرہ زندگی میں اور سنت کے طریقوں پر چلنا۔ تو تفلتت، چونکہ پوری دلچسپی سے انہوں نے نہ وہ لی نہ وہ سنی، یہ کہہ کے یہ کون سا فرض ہے، یہ کون سی ضروری ہے، تو وہ ان سے چھوٹی گئی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک دفعہ عادت پڑ جائے نا سنت چھوڑنے کی، پھر قابو میں آنا مشکل ہے، اور کام اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے اچھا چلو کوئی نہیں، فرض تو پڑھ لیے نا۔ تو یہ منافقین کا حال تھا کہ مسجد میں جیسے گئے، فرض پڑے، ایسے بھاگے وہاں سے جیسے کسی قید خانے سے چھٹ کے نکلا ہو کوئی۔ اسی طرح کی دیگر سنتیں بھی، کیونکہ جو نفلی عبادت ہوتی ہے، فرض تو فرض ہے، سنت بھی نفلی عبادت میں شمار ہوتی ہے نا، اگر دو بڑی کیٹیگریز بنائی جائیں، پھر وہ تو الگ فقہا کی تقسیم ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، یہ تو فرض تو فرض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی فرض کے علاوہ نوافل سے بھی، نوافل کے ادا کرنے سے بھی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں نوافل۔ اپنے دل کی خوشی سے وہی عبادت کرے گا، فرض تو آپ نے ادا کرنا ہی ہے، یعنی ڈیوٹی کے گھنٹے تو پورے کرنے ہیں، لیکن ایکسٹرا وہی کرے گا جسے اللہ سے محبت ہوگی، وہ ضرور وقت نکال لے گا، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لے گا۔ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهَا، تو انہوں نے ان پر عمل ہی نہیں کیا۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔
ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے اتارا تھا، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. جی. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. مائک لے آئیے. سبحان اللہ استاذہ، میں سوچ رہی ہوں کہ واقعی قرآن یا حدیث کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہو، وہ اس کو لینے سے پہلے اپنے آپ کو کنڈیشن کرنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک سورہ بقرہ بھی جیسے سٹارٹ ہوتی ہے تو اول اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو کم فرام دیٹ مائنڈ سیٹ. اینڈ الحمدللہ ہم جب ابھی کتاب الوحی ہم نے سٹارٹ کی تو جیسے امام بخاری وحی کا باب لائے، لائک اٹ ہیز ٹو بی ڈیوائن، اٹس ڈیوائن، اٹس نتھنگ فرام دس ورلڈ. سو اپنے آپ کو یعنی کانشیسلی سبمٹ کرنا اور بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا کہ اب جو ملے گا اس کو میں نے بالکل شرح صدر کے ساتھ لینا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے. لائک دیٹ ووڈنٹ چینج میرے حساب سے، مجھے اپنے آپ کو اس کے حساب سے. اینڈ دین ونس وی ہیو دس مائنڈ سیٹ، اس کو اتنا بار بار ہمیں واقعی گراؤنڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے آئی تھنک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریسیپٹیونیس دے کہ ہم لے سکیں جو بھی ہمیں مل رہا ہے انشاءاللہ. ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھے تھے احادیث، تو سبحان اللہ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خطبہ دیتے چلے جاتے تھے. ہم تو ایک ہی اس میں تھے نا پہلے کہ بس حجۃ الوداع کا ایک ہی خطبہ تھا اور اس طرح انہوں نے پڑھا، اور پھر ہم دیکھا کہ ہر موقع پر منا میں ہے، عرفات میں ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیم دے رہے ہیں بار بار. تو یہ ان چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ساری سنتیں تو ہیں. اور پھر اس کے بعد مطلب جب پڑھا تو پھر شوق ہوا، اور جب میں حج پہ گئی تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی وہاں پہ منا میں بیٹھ کے میں نے بھی تھوڑا سا درس دیا اور یہ سب کچھ. تو وہ یہ پڑھنے سے ہی آتی ہے شوق بھی. پھر حج بدل جیسے کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے حج بدل کا صحیح، وہ کسی کو بھی دیتے ہیں اور پھر پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ حج کے لیے چلے جائیں، جبکہ جب اس کی استطاعت ہی نہیں ہے بندے کی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ سنت سے پڑھ کر ہی پتہ. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جو قرآن ہے اس کو لے لیں گے اور سنت کو چھوڑ دیں گے. قرآن پر عمل کا طریقہ ہی سنت سے پتہ چلتا ہے. بالکل. استاذہ جی بس وہ خوشبو و مسندہ میرے دماغ میں اٹک کے رہ گیا، اس لیے کہ آج کل سارا زور ہی اس پہ ہے. جم کھلے ہوئے ہیں، وہ شیکس بن رہے ہیں، ڈرنکس مل رہے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ ساری کنسنٹریشن، ساری ایفرٹ جو ہے وہ باڈی پہ لگی ہوئی ہے. اور اعمال جس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ. کئی دفعہ میں ابھی دل مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے، جی جم جانے کے لیے وقت نکالنا ہے. 1.5 گھنٹہ بھی جا رہے ہیں اور یہ بند ہوئے اور ہوئے تھے تھکتے تو نہیں. سب سے زیادہ تکلیف جو تھی وہ جم والوں کو ہو 4 رہی تھی. فرض پڑھتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں. اور کئی دفعہ میں سوچتی ہوں جس طرح کے اعمال ہیں اور جو قبر میں اس طرح کے اعمالوں کا حال ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ اتنی باڈی سے جا رہے ہیں. اپنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ. تو بس یہ آج وہ 2 لفظ پڑھ کے تو مجھے دل میں لگا کہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ اس کے لیے. یہ تو پھر ہونا ہی ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سزا ابھی 2 بہنوں سے بات ہوئی، ایک دونوں کے اوپر مشکلیں آئی ہیں اور بڑی بڑی، لیکن ایک نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں گئی ہاسپٹل اور انہوں نے مجھے سوئیاں لگا لگا کے ٹرائی کر رہے تھے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، سوئی بہت موٹی تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میرا رب مجھے اس پہ اجر اور ثواب دے رہا ہے. اور میں کہہ رہی تھی چلو تجربہ کون کرے گا؟ میں نے کہا اس نرس کو بلانا تھا جس کا ہاتھ نرم ہے. کہتی کوئی بات نہیں، تجربہ بھی تو اس نے کرنا تھا، یہ بھی تو اب آگے کام ہی کرے گی نا. تو اس نے یعنی بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کر. اور دوسری نے کہا میرے ساتھ کیوں، میں نے کیا کیا تھا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. یعنی یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ مشکل کے وقت لگ پتا جاتا ہے کہ جس کو اپنے رب سے اچھا گمان ہے اور جس قریب کو ہو اپنے جاتا رب ہے، سے برا گمان. وہ اور قریب ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت اور بدل جاتی ہے. چلیں
وَهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ مُتَّفِقُونَ تَمَامًا مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي مُحَارَبَةِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، اور یہ سب منافق متفق ہیں پوری طرح، تماماً پوری طرح، مع اعداء اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ متفق ہیں، الائنڈ ہیں، فی محاربۃ الاسلام و اہلی، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں، ینفذون من ذالک، وہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، ویظہرون حسب الظروف المناسبہ، اور اس کو حالات کے مطابق، مناسب حالات کے مطابق ظاہر بھی کرتے ہیں، یعنی جب موقع آتا ہے تو وہ اس میں کود بھی پڑتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں، للذین کرہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ جی ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ اسروا سرائر النفاق، انہوں نے نفاق کے رازوں کو چھپا رکھا ہے، وَأَظْهَرَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے بھی ظاہر کر دیا اس کو، یعنی منافقت کو، علی صفحات الوجوہ منہم، ان کے چہروں کے صفحوں پر، یعنی ان کے فیسز پر، وفلتات اللسان، اور زبان کے الفاظ پر، یا زبان کی جو ٹنگ سلپس ہوتی ہیں، اس سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، الن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے کینے نہیں نکالے گا، اللہ ان کے دل کے کینوں کو سامنے نہیں لائے گا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں، ویسے ہی دکھا دیں، بتا دیں، پن پوائنٹ کر دیں کون کون منافق ہے، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ضرور انہیں ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے، یعنی بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ چہرے ہی بتا رہے ہیں، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، دیکھنے کے علاوہ ان کی باتوں کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان جائیں گے، لحن یا انداز کے معنوں میں، قول گفتگو۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ جی أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ فَكَيْفَ بِهِمْ إِذَا جَمَعُوا لِيَوْمِ الطَّلَاقِ، پھر ان پہ کیا گزرے گی، کیا حال ہوگا ان کا جب وہ جمع ہوں گے قیامت کے دن۔ یوم الطلاق قیامت کا نام ہے ایک، جس دن باہم ملاقاتیں ہوں گی، روح اور جسم کی، لوگوں کی، بہت سی چیزیں اکٹھی ہوں گی وہاں۔ وَتَجَلَّى اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِلْعِبَادِ، اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ وَعُرِضَتْ أَعْمَالُهُمْ عَلَيْهِمْ فِي الْمَعَادِ، اور پیش کیے جائیں گے ان کے اعمال ان پر قیامت میں، یعنی اس یوم المعاد، وعدے کے دن۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی،
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سلامت تھے، یعنی نماز کی دعوت دی جاتی تھی اور وہ کسمساتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے. یعنی قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وَكَيْفَ بِهِمْ إِذَا حُشِرُوا إِلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ، اور ان پہ کیا گزرے گی جب وہ جہنم کے پل پہ اکٹھے کیے جائیں گے. وَهُوَ مُظْلِمٌ، وہ انتہائی اندھیرا ہے، یعنی انتہائی ڈارک ہے. مظلم یعنی اس جسر جو ہے وہ مظلم ہے، اندھیرے میں ہے. لا يقطعه احد، کوئی بھی اس کو عبور نہ کر سکے گا، الا بنور، مگر نور کے ساتھ، یبصر به، جس کے ساتھ وہ دیکھے گا، مواطئ الاقدام، اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ کو. ہر بندے کے پاس اپنا نور ہوگا جس سے وہ اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ دیکھ رہا ہوگا. فقسمت بین الناس انوار الایمان، تو لوگوں کے درمیان ایمان کے نور تقسیم کیے جائیں گے. وبقوا هم فی الظلمات یتخبطون، اور وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے، ان کو رستہ نظر نہیں آئے گا. تبا لہم، ہلاکت ان کے لیے. ان ظواہرہم مع المؤمنین وبواطنہم مع الکفار، کہ ان کے ظاہر تو مومنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے باطن کافروں کے ساتھ ہیں، اندر سے کافر باہر سے مومن. فماذا یقول المنافقون حین ذاک، تو اس وقت منافق کیا کہتے ہیں. وماذا یقال لهم، کیا کہیں گے. فماذا یقول المنافقون حین ذالک، تو اس پل کے اوپر، اس اندھیرے میں منافق کیا کہیں گے. وماذا یقال لهم، اور ان سے کیا کہا جائے گا. وَإِلَىٰ أَيْنَ يَسِيرُونَ، اور وہ کہاں جا پہنچیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہماری طرف نظر کرو، ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ لے لیں، یعنی ہمیں اپنا کچھ نور دے دو. قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے واپس لوٹ جاؤ، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. فالتمسوا نورا، وہاں جا کے نور تلاش کرو. اب وہ پیچھے ہوں گے تو کیا ہوگا. اتنے میں فضرب بینہم بسور، مومنوں اور کفار کے، ان منافقوں کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی. لہو باب، جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی، یعنی مومنوں کی جانب. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہری جانب عذاب ہوگا. ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. کیونکہ اب دیکھ تو نہیں رہے، دیوار آ گئی تو آواز سے ہی ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے دیوار کے پار. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم ساتھ تھے دنیا میں. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. وتربصتم، اور انتظار کیا. ورتبتم، اور شک میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی، اور لمبی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. اچھا یہ کر لیں پھر یہ ہو جائے. اللہ اکبر. انسان اپنے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے. اچھا پہلے یہ پورا ہو جائے، پھر وہ پورا ہو جائے، پھر میں کوئی اچھا کام کر لوں گا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز، یعنی شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا. تم شیطان کی سنتے رہے. اس نے کہا ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تمہارا یہ کام چل رہا ہے، ابھی یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے، پھر دیکھی جائے گی، پھر اچھے کام کر لیں گے، کچھ توبہ کر لیں گے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کفار سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، منافقین کا بھی اور کافروں کا بھی.
ہیا مولاکم، وہی تمہاری سرپرست ہے، یعنی آگ ہی تمہارے لیے اب کافی ہے، بس آگ ہی آگ ہے تمہارے چاروں طرف، وہی تمہاری مددگار ہے، وہی تمہاری ساتھی ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ جی يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ بولیے۔ استاذہ یہ جو ابھی جو حادثہ ہوا ہے جو فیملی کو مارا ہے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس قدر سڈن عمل کا کتاب بند ہوئی ہے، کتنی جلدی، یعنی ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے پلاننگ کر رہے ہیں کہ گھر آ کے کچھ اور کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے بند ہوئے تو ہمارے لیے بھی تو کوئی پتہ نہیں نا۔ اور کتنا تڑپ کے ہم کو کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں کون کون سا حساب کتاب ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے، جو ہم نے نہیں چکایا، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، اور اللہ کے سوا تو کسی کو پتہ بھی نہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتہ، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ہی تڑپ کے مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بخش دے، کیونکہ اچانک یہ چیز ہونی ہے۔ انتظار میں نہ رہے، ہاں جی، لمبی امیدیں نہ باندھیں، کرنے والے کام کر جائیں۔ ان زرع النفاق ينبت على ساقيتين، بے شک نفاق کی کھیتی دو تنوں پہ اگتی ہے۔ ساق کہتے ہیں نا پنڈلی کو، تو یہاں مراد سٹیم ہے۔ ساقیت الکذب و ساقیت الریا، جھوٹ کی پنڈلی، جھوٹ کا تنا اور ریاکاری کا تنا۔ ومخرجہما من عینین، اور ان دونوں کے نکلنے کا جو مقام ہے وہ دو چشمے ہیں۔ عین ضعف البصیرت، ایک چشمہ بصیرت کی کمزوری کا ہے، وعین ضعف العزیمت، اور دوسرا چشمہ عزیمت استقامت کی کمزوری کا ہے، ارادے کی کمزوری، عزم کی کمزوری۔ استغفر اللہ۔ فَإِذَا تَمَّتْ تِلْكَ، جب یہ پوری ہو جاتی ہیں، استحکم نبات النفاق وبنیانہ، تو نفاق کا پودا اور اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بصیرت اور عزیمت میں کمزوری آتی ہے تو نفاق کا پودا مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ ہارٍ، لیکن وہ ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر ہوتا ہے۔ فَإِذَا شَاهَدَ الْمُنَافِقُونَ سَبِيلَ الْحَقَائِقِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ تَبَيَّنَ لِلْمُنَافِقِ أَنَّ بِضَاعَتَهُ الَّتِي حَصَلَهَا كَالسَّرَابِ، پھر جب دیکھیں گے منافق، مشاہدہ کریں گے منافق حقائق کا، سیل الحقائق، حقائق کے جو
سیلاب ہیں ون آفٹر دی ادر جو آ رہے ہوں گے، ریالٹیز کو سامنے پائیں گے. کب؟ جس دن راز عیاں کر دیے جائیں گے، یعنی آزما لیے جائیں گے، نہیں سامنے لے آئے جائیں گے. اور جو قبروں میں ہے وہ اکھاڑ دیا جائے گا، بعثر ما فی القبور. اور جو سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، نہیں نکال باہر کیا جائے گا. تبین للمنافق، اس وقت منافق پہ واضح ہو جائے گا، ان بداعتہ، کہ اس کا جو سامان تھا، التی حصلہا، جو اس نے حاصل کیا تھا دنیا میں، کالسراب، وہ تو سراب کی طرح ہے، اس کی ساری کوششیں اب سراب کی طرح ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک سراب ہو جو ایک چٹیل میدان میں ہو. کیا یحسبہ الظمآن، سخت پیاسا سمجھتا ہے اس کو، ماء پانی. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی وہاں تو کوئی پانی نہیں. ووجد اللہ عندہ، اور وہاں اللہ کو پاتا ہے. فوفاہ حسابہ، تو وہ اس کو پورا پورا اس کا حساب چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ مثالیں ہم الحمدللہ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے زیادہ ڈیٹیل کی اب ضرورت نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آج منافق دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور کوئی امید بھی رکھتے ہیں کہ کل ان کو اس کا کوئی صلہ ملے گا، تو کل جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے اس نفاق کی بنا پر ان کے اعمال راکھ بن چکے ہوں گے، سراب بن چکے ہوں گے، جس کی کچھ حقیقت نہ ہوگی. جی. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الا ما اخطر النفاق، سنو نفاق کتنا خطرناک ہے. وما اشد عقوبۃ المنافقین یوم القیامہ، اور منافقین کی سزا قیامت کے دن کتنی سخت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا. فاولئک مع المؤمنین، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی نفاق سے نکل آئے تو پھر ایمان والوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر ضرور عطا کرے گا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ وجوارحنا من المعاصی. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہمارے جوارح کو گناہوں سے پاک کر دے. آمین. جی. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
یہ بہت ڈفرینٹ طرح سے یہاں بات لگ رہی ہے کہ زرع النفاق، ان زرع النفاق ینبت، تو پہلی دفعہ ایسا، یعنی ہمیشہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ نفاق ایک بیماری ہے دل کی اور وہ کرتے پڑھتے پڑھتے آ جاتی. تو مجھے خیال آ رہا تھا آج کل خاص طور پہ کیونکہ ارد گرد گرینز اور ویڈز بہت زیادہ دکھتے ہیں نا، تو ایک یہاں راستے میں آتے ہوئے ایک میدان سا آتا ہے جو ہمیشہ راستے میں ہے، تو کبھی سنو وہاں ہوتی ہے، کبھی جب سنو ختم ہو جاتی ہے تو خالی پلین ہوتا ہے. تو ابھی بالکل لاسٹ ویک ہی میں نے نوٹ کیا، ایک دم سے نظر یوں پڑی تو میں نے کہا یہاں ایک دم سے کھیت کیسے لگ گیا، لٹرلی لائک اتنا اونچا گرون اور ایک جیسا سارا. میں ذرا سا گاڑی سلو کی اور غور سے دیکھا کہ یہ کیا ہے نا، تو سارے کے سارے ویڈز تھے. اور یعنی ہاؤ دے ٹیک اوور، یہ مجھے خیال آیا کہ کیونکہ مڈل آف دا سٹی ہے، وہ کوئی کھیت لگنے والی جگہ بھی نہیں ہے، تو یہاں ان کی اس بات سے بہت زیادہ اس چیز کی ایک طرح سے الرٹنس بھی آ رہی ہے کہ تھوڑی سی چیز ویڈ شروع ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی ود ان اے ویک وہ شاید ایک دم سے منظر بدلا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کسی چیز سے وہ ایک دم سے کھیت سا بن گیا. اور وہ کہاں انہوں نے جو اس کو کہا کہ مخرجہما من عینین، کہ بس یعنی بصیرت کی کمزوری اور عزیمت کی کمزوری. یہ ہم جیسے رمضان گیا ہے نا، رمضان میں ہم سب عزیمت کے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں ہے، نو میٹر واٹ یو پٹ ایوری تھنگ آن ہولڈ، اور جو ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ضعف العظیمہ شروع ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ اس کے بعد جب یہ مستحکم ہونے لگتا ہے تو بس یہ اس کی عمارت بڑھنے لگتی ہے. تو سبحان اللہ پتہ بھی نہیں چلتا، the way weeds grow. نفاق کا مجھے آج اس سے بہت زیادہ خیال آ رہا ہے کہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے. آپ اس کو ذرا سی بھی گنجائش دیں، ڈرائیو وے پہ بھی کبھی تھوڑا سا بھی کہیں آ جائے، آپ 2 دن اس کو اگنور کریں، اسپرے نہ کریں، وہ نہ کریں، تو وہ ایک دم سے ایسا لگے کہ پتہ ہے اتنا بڑا پودا گھر گیا. تو نفاق کا بھی یہی حال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں مسلسل اس کی نگرانی کی توفیق دے کہ ہم ان ویڈز کو کلین کرتے رہیں اور بچے رہیں اس سے. استاذہ جہاں پہ یہ بات آ رہی تھی کہ ان کے چہرے اور زبانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نفاق ظاہر کر دیں گے، تو وہاں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج کے زمانے میں کتنے اسکیمز ہیں، کتنے مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں جس پہ وہ کال کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ کو ابھی آج کل ایک کسی نے مجھے بھیجا پتہ نہیں مہنگا سا پرس ملے گا اگر تم نے یہ فل آؤٹ کیا، اور میں نے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ اس کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یو نو لائک ان پاسٹ یو ہیو بین چیٹڈ اور ڈیسیوڈ بائی دوز تھنگس رائٹ. اینڈ دین لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ایک مجمع جمع کرتے ہیں، غریبوں کو کہتے ہیں کہ ایک بریانی کا ڈبہ دے دیا، اینڈ دین یو گیٹ دا votes from them and telling them promises، ایسے promises کہ وہ بیچارے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو اگر میں نے ووٹ دیا مجھے یہ سب چیزیں انشاءاللہ ملیں گی. تو وہ ڈسیو کرتے ہیں اس کو اچھی اچھی باتوں سے، اچھے اچھے گفٹس دے دیتے ہیں. اس وقت وہ اچھے بھی نہیں دیتے، وہ بھی بہت کمتر ہوتے ہیں، مگر ایٹ دیٹ ٹائم دے ان کو لوٹ لیتے ہیں. پھر فراڈ کرنے والے جو ہوتے ہیں، بھائی کو فراڈ کر لیتا ہے آج کل تو، کہ ڈسیو ایسے کر لیتا ہے کہ اتنی اچھی بات کہ میں تمہارا اکاؤنٹ سنبھالوں گا، تمہارے بچوں کو بھی دھیان رکھوں گا، اور وہ اس پہ انسان اتنے اچھے اچھے وعدے کرتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے یہی میرے بچوں کا گارڈین بنے آگے جا کے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ وہ واپس یقین کر لیتا ہے اور پھر وہ فراڈ ہو جاتا ہے، اینڈ دین وہ روتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے کس پہ یقین کر لیا. سو لائک دا ڈسیونگ اینڈ دا کننگ ٹاک جو ہے نا، جس کو میں کننگ پہ پڑھ رہی تھی 2-3 دن پہلے، کہ کننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات شروع ایسے کی کہ جس کا اینڈ جو ہے نا وہ کسی کو ڈسیو کرنا ہے. اینڈ دین دیٹ ٹاک از سو ڈینجرس کہ وہ چاہے اسلام میں کوئی پڑھا رہا ہے یا کوئی مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہے، کوئی چیز اپنی بیچ رہا ہے یا پھر بزنس کے لیے آپ کو بلا رہا ہے. اب آپ کو سینس آ بھی گیا ہے کہ یہ اتنی میٹھی بات کر رہا ہے کہ آپ کو فوراً ڈر لگنے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یو نو. اینڈ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی بصیرت دے دے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں بے وقوف بن نہ جائیں اور پھر روئیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ یہ تو بس یہ جو ہے نا یہ غلط ہے. استاذہ ایک یہ جو آیت تھی نا، یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہم نے ماننی ہے. تو مین مقصد اس وقت لوگوں کا یہ ہے کہ اس اتھارٹی کو ختم کر دیں اور لوگ جو ہیں وہ بھٹک جائیں.
تو اتنی پیاری ایک وہ میں ٹاک سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ یہود جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی ایج کے اوپر وہ آپ کو ہر وقت پوائنٹ آؤٹ کراتے رہتے ہیں، لیکن آج تک کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹین ایجر کے اوپر چھری کیوں چلائی. وہ اپنے پیغمبر کو کویشچن نہیں کرتے، لیکن آپ اپنے پیغمبر کو کویشچن کرتے ہیں. ایمان کی بات ہے، آپ پکا یقین رکھیں. سبحان اللہ، مین مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹے تو دین گیا سارا کا سارا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کا کرنا تھا، یہ جو آپ نے اس کا ساقیت الریا اور ساقیت الکذب، تو ساقیہ یہاں پہ آپ نے تنا، جس سٹیم اچھا جس پہ کھڑا ہوتا ہے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، پاؤں کے اچھا بعد اچھا پنڈلی کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اچھا، تو پودا بھی جڑ کے بعد تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اس کے اوپر ان کی یعنی کہ ان کی سٹینڈنگ جھوٹ اور ریاکاری پہ ہے. ان دو چیزوں سے کام کتنی لیتے ہیں. ڈیپ چیز ہے یہ. مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ جو اس کا انجام ہے نا، اس پہ اگر اس کا پتہ چل جائے سب کو، تو پھر سبھی بچے. کہ سب سے نچلے درجے میں آج انجام بھی سے ہم ہی نے تو بے پڑھا نا. خبر. جی ہاں، وہی نا. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ فری وے پہ جاتے ہیں نا، تو انہوں نے باقاعدہ سائنس لگائے ہوئے کہ اتنی سپیڈ پہ جاؤ گے تو اتنا فائن ہے، اتنی سپیڈ پہ جاؤ گے تو اتنا فائن ہے. چوائس از یورس کہ آپ نے کتنا فائن پے کرنا ہے، وہاں تک آپ چلے جائیں. تو اسی طرح سے لا علمی کی وہ ہے نا حد ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کا انجام ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. لا یفقہون، سمجھتے نہیں نا. لیکن پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا. بالکل. انہیں پتا ہے کہ میں فاسٹ اسپیڈ میں پکڑا جاؤں گا، بٹ دے وڈ ڈو اٹ. اینڈ اپنی گاڑیوں میں ڈرگ رکھ لیتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بات جہاں سے ہم خرید کے گئے وہیں سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ بندہ لے کے گیا ہے، کیونکہ دے آل آر انٹر کنیکٹڈ، بٹ دے ول کیپ اٹ ان دیئر ٹرنک. تو یہ سارے چانسز جو لینے والی فطری ایک بیماری جو ہے نا، کہ بس میں نے یہ ریبیلیس حرکت کر کے نا مزہ آتا ہے، اور پھر بھلے بے شک خطرہ بھی ہو، جیل میں بھی چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. جیسے اس پرسن نے ابھی کیا، 20 ایئر اولڈ بچے لڑکے نے یہ حرکت کی ہے. سو دیٹس لائک آؤٹ آف یور مائنڈ کہ یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دماغ کی جو ایک بات اسے یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ. یہ نفرت تو میں دکھا دوں نا، کم از کم اپنی نفرت سے میں وہ کر لوں، پھر دیکھا جائے گا جو میرے ساتھ ہوگا. سو دیٹس اے بیماری کائنڈ آف تھنگ، لائک دلوں کی بیماری. بالکل. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.